حضرت ابو ہریرہ سے بہت سی حدیثیں روایت ہیں. ایک موقع پہ صحابہ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیے جس سے ہم پگھل جائیں, ہمارا ایمان کو جھنجھوڑ دیں, آپ نے تو بڑی حدیثیں آپ کو پتہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اچھا ایک حدیث ایسی ہے. انہوں نے سنانے کا ارادہ کیا, سنانا شروع کیا, اور عجیب حال ہو گیا. وہ جو اس حدیث کی معنویت تھی اس کو اتنا انہوں نے ڈیپلی محسوس کیا کہ وہ عجیب کیفیت ہو گئی اور بے ہوش ہو گیا. ابھی سنانا شروع نہیں کی تھی, پھر ان کو تھوڑا پانی وانی ڈال کے ان کو پھر ہوش میں لایا گیا, پھر وہ ہوش میں آئے, پھر دوبارہ انہوں نے کہا ہاں وہ حدیث سناتا ہوں, پھر سنانی شروع کی, دوبارہ حالت غیر ہو گئی, پھر بے ہوش ہو گیا. تیسری دفعہ پھر ہوش میں لایا گیا, ہوش میں آئے. صحابہ نے کہا کہ آپ کوئی حدیث سنا رہے تھے جو ہمیں ہلا دے گی, ہمارے ایمان کو جگائے گی, ہمارے دل کی کیفیت کو ٹھیک ہوگی. اور تو انہوں نے بتایا اس حدیث کا وزن اتنا ہے, وہ بات ایسی ہے کہ وہ خود سنانے والا اس سے حالت غیر ہو گئی اس کی. تیسری دفعہ جب ہوش میں آئے پھر سنانی شروع کی اور آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے وہ حدیث سنائی. اور اس میں بتایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے لائے جائیں گے جن کا فیصلہ ہوگا. سب سے پہلے علماء کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا کیا, اور وہ کہیں گے ہم نے سب کچھ آپ ہی کے لیے کیا, آپ کو خوش کرنے کے لیے. تو انہیں کہا جائے گا نہیں, یہ وہ عالم ہوں گے جن کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی. نہیں, تم نے غلط کہا, تمہارے اندر لوگ تمہاری واہ واہ کریں, لوگ تمہیں اچھا سمجھیں, یہ تمہاری خواہش تھی, یہ تمہاری نیت تھی, اس کی وجہ سے تم نے یہ کام کیا. جو تمہیں ملنا تھا وہاں مل گیا, اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور پھر حکم دیا جائے گا کہ ان کو بالوں سے کھینچتے ہوئے لے کے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. اسی طرح شہید کو لایا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا, وہ کہے گا میں نے آپ کے راستے میں بڑا جہاد کیا, شہید ہوا میں. اس سے کہا جائے گا نہیں, یہ تم غلط بات کرتے ہو, تم نے اس لیے شہادت نہیں پائی کہ میری رضا چاہیے, تم نے اس لیے پائی تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں, تمہاری جرت بہادری کے قصے کہیں, تو وہ تمہیں مل گیا دنیا میں, اب تمہیں کھینچ کے واپس اس میں ڈال دیا جائے گا. پھر تیسرے ٹائپ کے وہ لوگ ہوں گے جو سخی ہوں گے, جنہوں نے مال لگایا ہوگا کسی خیر کے کام میں, ان کو بھی اسی طرح بلایا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا, وہ کہیں گے کہ میں نے آپ کی رضا کے لیے مال لگایا. ان سے کہا جائے گا نہیں, تم نے اس لیے مال لگایا تاکہ تمہاری واہ واہ ہو, تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی. اور ان کو بھی اسی طرح کھینچ کے ڈال دیا جائے گا. اور روایت میں ہے کہ جنت ان 3 طرح کے لوگوں کے جسموں سے بھڑکائی جائے گی, وہ ایندھن بنیں گے اس کا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, اللہم اجرنا من النار, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. تو یہ جو نیت ہے نا, نیت, کسی کام کو, اچھے کام کو کرنے کی اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو اچھا کام نہیں ہو رہا, اور اچھا کام اپنی برکات, اپنے فیوز, اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا.